تسلیم خان کی دکان پشاور شہر کے سب سے گنجان آباد علاقے میں واقع ہے۔ قریبی دفاتر، اپارٹمنٹس اور کاروباروں سے منسلک افراد ان کی دکان پر آتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کے باعث ان کی دکان پر تالے لگ گئے۔ اس پریشانی کا حل نکالنے کے لیے انہوں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے بال کاٹنے شروع کر دیے۔ 30 سال سے یہ کام کر رہا ہوں۔ گھروں میں اس لیے جاتا ہوں کہ بہت خرچ ہے اور بچی بھی ہے، مجبوری بھی ہے، غریبی بھی ہے۔ ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کیے، ہم سینیٹائزر اور ڈیٹول کا استعمال کرتے ہیں۔ مسرور مشتاق پیشے کے لحاظ سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں۔ ان کے مطابق گھر بیٹھے ان کے بچوں کے بال بہت بڑھ گئے تھے، لہٰذا لاک ڈاؤن کے دنوں میں انہوں نے تسلیم خان کو گھر بلا لیا۔ میرے بچوں کے بال بھی بڑھ گئے ہیں، میرے خود کے بال بھی بڑھ گئے تھے، اور ان کو سیٹ بھی کرنا تھا، تو ان کو میں نے مجبوراً گھر بلانا پڑا مجھے۔ مہنگا ہے لیکن چونکہ ظاہری بات ہے کرنا تو ہے، اس وجہ سے میں نے ان کو کال کر کے گھر بلا لیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک محتاط اندازے کے مطابق حجاموں کی دکانوں کی تعداد 50,000 سے زائد ہے، جبکہ لاکھوں لوگوں کا روزگار اس شعبے سے جڑا ہے۔ شریف کالو گزشتہ 50 برس سے اس پیشے سے وابستہ ہیں۔ جزوی لاک ڈاؤن کے دوران کاروبار کھلنے سے وہ خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 3 ہفتے ان کی 77 سالہ زندگی سب سے کڑا وقت ثابت ہوئے۔ میں نے سن 65 کی جنگ بھی دیکھی ہے، میں نے سن 71 کی جنگ بھی دیکھی ہے، اس سے ایسے ڈینگی کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے اور بیماریوں کا زمانے بھی دیکھے ہیں، لیکن آج تک ایسے حالات ہم نے نہیں دیکھے کہ لوگ کاروبار بند کر کے اپنے گھروں میں ہو جائیں۔ لاک ڈاؤن نے نہ صرف مردوں بلکہ خواتین کے کاروبار کو بھی متاثر کیا ہے۔ بیوٹیشین شازیہ شہزاد کے مطابق قدامت پسند معاشرے میں کام کرنا پہلے ہی آسان نہیں تھا، لیکن دکانیں بند ہونے سے کاروبار مفلوج ہو گیا۔ حقیقی طور پہ تو ہم لوگ اس چیز سے متاثر ہوئے ہیں، بیوٹی پارلرز والے، کہ ہمارا کام تو سیزن کا ہوتا ہے، مثلا جیسے شادیاں ہو گئیں، فنکشنز وغیرہ، وہ بھی سارے بند ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں چھوٹے کاروباروں کے دوبارہ کھلنے سے روزگار کا سلسلہ بحال ہونے کی امید تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن ایک غیر یقینی کی کیفیت اب بھی موجود ہے کہ اگر کرونا وائرس سے وبا شدت پکڑ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔